السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ وہ 5 لوگ کون ہیں جن پر قربانی کرنا واجب اور ضروری نہیں ہوا کرتا، حالانکہ وہ مالدار ہوں گے، مالدار ہیں، پھر بھی اس پر کچھ ایسے اوقات آتے ہیں، کچھ وہ ایسے لوگ ہیں جو مالدار ہونے کے باوجود ان پر قربانی کرنا ضروری نہیں ہوا کرتا۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ 5 لوگ، ان کے نام آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیجئے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر لازمی کیا کریں۔ ناظرین کرام، جہاں بے شمار قربانی کے فضائل ہیں اور قربانی کی وعیدیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ جن پر قربانی واجب ہے، جن پر قربانی ضروری ہے، جو صاحب نصاب کو پہنچا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے مالدار بنایا ہے اور وہ کنجوسی کی بنیاد پہ یا مال کی محبت کی بنیاد پہ وہ قربانی نہیں کر رہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ سوچے کہ اسے عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی قریب نہ جایا جائے، یہ وعیدیں ہیں۔ تو جو لوگ اس سے سبق حاصل کریں، وہ لوگ جس پر قربانی واجب ہوا کرتی اور وہ قربانی نہیں کیا کرتے۔ ناظرین کرام، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ بہت ہی اچھا نیک عمل ہے جو رب کو راضی کرنے کا اور رب کو منانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور قربانی ہے کیا؟ قربانی اللہ کی محبت میں جو جانور قربان کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کر کے یہی قربانی ہوا کرتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 5 لوگ کن پر قربانی کرنا ضروری نہیں ہوتا، حالانکہ وہ مالدار ہوں پھر بھی قربانی اس پر ضروری نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے وہ لوگ آتے ہیں جو مسافر ہوں، جو سفر میں ہوں، تو ایسے لوگوں پہ قربانی کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں پہ قربانی واجب نہیں ہوگا اس وقت جب کہ وہ سفر میں ہوں، اور سفر کا جو مطلب ہوتا ہے وہ 92.5 کلومیٹر کے ارادے سے آپ گھر سے نکلے، آپ مسافر کہلائے، اور کسی ایسی جگہ جہاں آپ گئے ہیں وہاں 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے آپ کا، تو آپ مسافر کہلائیں گے۔ اب آپ چاہے صاحب نصاب ہوں یا نہ ہوں، صاحب نصاب ہوں تب بھی آپ پر قربانی ضروری نہیں، لیکن آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر کے کہ اگر قربانی کر لیتا ہے تو اس کا کیا بینیفٹس ملتا ہے، تو وہ آگے آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا۔ تو پہلے وہ جو مسافر ہو، مسافر وہی سب کہلائے گا جو 92.5 کلومیٹر کے ارادے سے گھر سے نکلا ہو۔ اب یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ 15 دن سے کم رہنے کا وہاں ارادہ رکھتا ہو تب وہ مسافر کہلائے گا۔ اگر 15 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ رکھتا ہو تو آپ مسافر نہیں کہلائیں گے، پھر آپ پر قربانی ضروری واجب ہو جائے گا۔ تو پہلا یہ۔ دوسرا، وہ جو بچہ، نابالغ بچہ ہو اور مجنون، جو پاگل ہے۔ نابالغ بچہ ہے اگرچہ اس کے پاس لاکھوں کروڑوں کا مال ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، اگرچہ اس کے پاس لاکھوں کروڑوں کا مال ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اور تیسرا آپ کو بتا رہا ہوں کہ تیسرے وہ لوگ جو صاحب نصاب کو نہ پہنچے ہوں، جو مالدار نہ ہو، یعنی اتنی رقم یا اتنا مال اس کے پاس نہ ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، تو تیسرے وہ لوگ جو صاحب نصاب کو نہ پہنچا ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتا، اور وہ قربانی کرے یا نہ کرے اس پہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اور چوتھا، وہ لوگ جو
دائرۂ اسلام میں نہ ہو، یعنی غیر مسلم ہو، کافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی جو بیان فرمایا ہے کہ جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور مسلمان مرد ہو، عورت ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، تو مسلمان کے اوپر، مسلم کے اوپر قربانی واجب ہوا کرتا۔ جو مسلم نہیں ہے، نان مسلم، غیر مسلم ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہوتا۔ تو ان لوگ جیسے غیر مسلم کو نکال کر کے ان کے علاوہ جو نام میں نے بتائے ہیں، اب ان پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اگر قربانی کر لیتے ہیں تو پھر آپ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ڈھیروں ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب کو نہیں پہنچا، غریب ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ڈھیروں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مسافر ہے اور سفر میں ہے تو اس پہ قربانی ضروری نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر والوں کو کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی کا جانور لے کے قربانی کر لیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے بے حد ثواب دے گا۔ ایک تو قربانی کا ثواب ہوگا، اس کے علاوہ اس پہ لازم نہیں تھا، وہ چاہتا تو اپنے پیسے بچا سکتا تھا، وہ چاہتا تو اپنے مال کو بچا سکتا تھا، لیکن وہ اللہ کی محبت میں راہ خدا میں قربان کیا اپنے مال کو، تو اللہ تعالیٰ اسے اس جذبے کا بھی ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو امید ہے باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ قربانی کے بہت سارے مسائل ہوا کرتے ہیں، آپ کون سا سننا چاہیں گے اور کس ریلیٹڈ سے آپ مجھ سے ویڈیو سننا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اگلا ویڈیو آپ کے کمنٹ کے اوپر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔